ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک پریشانی آ گئی کہ ظالموں نے آپ کے اوپر تہمت لگا دی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے، آپ خاموش ہوتے، عائشہ سے کوئی کلام نہ کرتے، کوئی بات نہ کرتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاموش رہنا، بات کا گفتگو کا نہ کرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دو میں اپنے بابا ابو بکر کے گھر چلی جاؤں۔ ام المومنین فرماتی ہے، میں اجازت مانگتے وقت میرے دل میں یہ خیال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے روک لیں گے، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تو اپنے بابا ابو بکر کے گھر چلی جا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں اپنے بابا کے گھر گئی، میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، لیکن چہرے کے اوپر پریشانی کا عالم تھا۔ میری ماں علیحدہ بیٹھی، وہ بھی غمزدہ فکر مند بیٹھی ہوئی تھی، مجھ سے کوئی کلام نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں کر رہا۔ میں اندر کمرے میں جانے لگی، پیچھے سے ماں نے دیکھا اور کہنے لگی، بیٹی عائشہ کہاں جا رہی ہے؟ کیونکہ ماں تو ماں ہے، بیٹی کو اندر جاتے ہوئے دیکھا، شاید یہ سوچ بیٹھی بیٹی پریشانی کے عالم میں اندر جا کر کچھ کرنا بیٹھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غمزدہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں اندر جا کر ایسا ویسا کچھ نہ کروں گی، بلکہ میں اپنا دعویٰ اس عدالت میں دائر کرنے جا رہی ہوں جس عدالت میں جھوٹ نہیں، جس عدالت میں فریب نہیں، جس عدالت میں دغا بازی نہیں، جس عدالت میں جھوٹے گواہ نہیں، جس عدالت میں صرف حق ہی حق ہے، انصاف ہی انصاف ہے، وہ میرے رب کی عدالت ہے۔ میں اپنا دعویٰ اپنے رب کی عدالت میں دائر کرنے جا رہی ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلی گئی، مصلی ڈال لیا، اللہ کے حضور دعا مانگ رہی ہے، کبھی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتی ہے، کبھی سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگتی ہے، التجا کر رہی ہے، زبان حال سے کہہ رہی ہے، اے اللہ یوسف کے اوپر پریشانی آئی، تو نے اس کی پریشانی کو دور کیا، مشکل آئی، تو نے اس کی مشکل کو دور کیا، اللہ اکبر، گواہی دلوائی، شہادت دلوا کر اس کی پریشانی کو تو نے دور کیا۔ قرآن کہتا ہے، قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ اے اللہ تو نے یوسف کی گواہی دلوا کر اس کی پریشانی کو دور کیا۔ اے اللہ مریم کے اوپر بھی پریشانی آئی اور اس کے بچے کو تو نے بلوا کر اس کی گواہی دلوا کر اس کی پریشانی کو بھی دور کر دیا، جسے قرآن کہتا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔
اللہ تو نے اس کی پریشانی کو بھی دور کیا، اللہ میری پریشانی بھی تو دور کرنے والا ہے، سننے والا تو ہے، جاننے والا تو ہے، مدد کرنے والا تو ہے، پریشانی کو دور کرنے والا تو ہے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ دعا مانگتی ہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو جاتی ہے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ بتایا گیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہے، یہ پاک تھی، پاک ہے۔ تو عرض کر رہا تھا رب ہر مشکل کے وقت دعا کو سنتا ہے، ہر مشکل میں رب کو پکارو، رب ہر دعا کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، مدد کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہم رب سے ہی ہر وقت مانگیں، رب کو پکاریں، رب سے ہی التجا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔